ممی وہ عادل بھیا ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ کون؟ وہ اپنے کاشف کا دوست؟ ہاں وہی جو بھیا کے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، ان کی شادی طے ہو گئی ہے۔ ارے واہ، یہ کب ہوا؟ اس مہینے کے آخر میں۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ارے اچھی بات تو یہ ہے کہ عادل بھیا کو ان کے سسرال والے دہیج میں کار دے رہے ہیں۔ لو بتاؤ، حالانکہ وہ تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے کاشف کو دیکھو، کتنی اچھی نوکری ہے اس کی۔ ہاں ممی، پر کاشف بھیا تو موٹر سائیکل سے ہی آفس جاتے ہیں۔ سریا اور اس کی بیٹی مناہل کی باتوں نے سعدیہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ یہ ہے سعدیہ اور اس کی ساس سریا اور اس کی نند مناہل۔ سعدیہ بہت ہی اچھی اور محنتی لڑکی تھی۔ سعدیہ کی شادی 2 مہینے پہلے ہی سریا کے بیٹے کاشف سے ہوئی تھی۔ شادی میں سعدیہ کے والد نے ایک موٹر سائیکل اور گھر کا باقی سامان دیا تھا، لیکن سریا اور مناہل بہت ہی لالچی تھے۔ ان کو کاشف کے سسرال سے کار کی امید تھی، پر جب ان کو کار نہیں ملی تو انہوں نے سعدیہ کا جینا دھوپر کر دیا۔ بیچاری سعدیہ ہر روز سسرال کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہو چکی تھی۔ ممی جلدی آؤ۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ ارے آؤ تو صحیح، دیکھو عادل بھیا بھی کار لے آئے۔ لو جی، اب تو عادل بھی کار والا ہو گیا۔ اور کیا، ویسے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عادل بھیا نے تو بس 10 لاکھ دیے ہیں، باقی 22 لاکھ تو اس کے سسرال والوں نے دیے ہیں۔ لو بتاؤ، کتنے اچھے ہیں عادل کے سسرال والے، اور ہماری ایسی قسمت کہاں۔ اس دن بھی سریا اور مناہل نے سعدیہ کو نیچے دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس دن سعدیہ بہت روئی۔ پھر اگلے دن جب سعدیہ کچن میں کام کر رہی تھی تب اس کا فون بجا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، گڑیا کلاس میں فرسٹ آئی ہے۔ آئے گی کیسے نہیں، بہن کس کی ہے؟ ہاں ماں، میں آؤں گی۔ اتنا کہہ کر سعدیہ نے فون رکھ دیا۔ یہ فون اس کی ماں نے یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ اس کی بہن اپنی کلاس میں فرسٹ آئی تھی۔ وہ یہ سن کر بہت ہی خوش تھی اور وہ اپنے مائکے جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ اپنے مائکے نہیں گئی تھی۔ ماں جی، میں کچھ دنوں کے لیے ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ماں جی، وہ گڑیا ہے نا، اپنی کلاس میں فرسٹ آئی ہے، بہت خوش ہے، تو سوچ رہی ہوں اس سے مل آتی ہوں۔ فرسٹ آئی ہے؟ ہاں۔ ارے گاؤں کے سرکاری اسکول میں فرسٹ آنا کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ پر ماں جی، اس نے بہت محنت سے پڑھائی کی تھی اور وہ پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے۔ ماں جی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ فرسٹ آئی تو میں اس سے ملنے جاؤں گی، تو مجھے مائکے جانے دو نا ساسو ماں جی۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم چلی گئی تو گھر کا سارا کام کون کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ مہینے کا آخری چل رہا ہے اور خرچہ بھی بہت ہو گیا ہے، تو تم نہیں جا سکتی۔ سعدیہ اپنی ساس کی بات سن کر بہت دکھی ہوئی، کیونکہ اس کی ساس نے اس کو مائکے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور سعدیہ بیچاری سسرال کے ان برے سلوک اور رویوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس وقت سعدیہ نے خود کو سمجھا لیا، لیکن وہ جب بھی اپنے مائکے جانے کی بات کرتی تو ہر بار اس کی ساس اس کو صاف انکار کر دیتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، وہ نا مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا، اس لیے نہیں آ رہی، مگر جلدی اپنی گڑیا سے ملنے آؤں گی۔ ہاں، یہاں کوئی دقت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ سعدیہ کو اپنے گھر بات کرتے دیکھ کر سریا نے اس سے فون چھین لیا۔ سریا نے اسے لاؤڈ سپیکر پر کر دیا اور پھر، جھوٹ مت بول بہن، میں سب جانتی ہوں، تمہارے سسرال والوں نے تمہیں آنے سے منع کیا ہے، ورنہ تم اتنی دیر مجھ سے بنا نہیں رہ سکتی۔ سچ بتاؤ، تمہاری ساس تمہارے ساتھ؟ وہ اپنی بات پوری ہی کر پاتی کہ گھبراتی سعدیہ نے آگے بڑھ کر فون کٹ کر دیا، اور اس کی ساس نے اسے مارا پیٹا اور کہا، جہیز کے نام پر پھوٹی کوری نہیں لے کر آئی اور اوپر سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے ہماری برائی کرتی ہے۔ تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ مجھے معاف کر دو ماں جی، وہ گڑیا بچی ہے، ابھی بچی نہیں، بگڑی ہوئی ہے۔ تیری ماں نے تم دونوں کی کیا تربیت کی ہے وہ تو اب دکھ ہی رہا ہے۔ ماں جی، آپ مجھے کہہ لیں جو کہنا ہے، پر خدا کے لیے میری ماں کو تو کچھ نہ کہیں۔ اچھا، تو زبان چلاتی ہے، آج تو میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اس دن سریا اور مناہل نے ساری حدیں پار کر دی۔ ان دونوں نے مل کر سعدیہ کو بہت مارا۔ بیچاری سعدیہ مار کھاتی رہی اور اپنی قسمت پر روتی رہی، اور بیتتے وقت کے ساتھ یہ عام سی بات ہو گئی۔ اگر سعدیہ کوئی بھی بات بھول جاتی تو سریا اور مناہل اس کی پٹائی کر دیتی۔ ایسے کئی سال بیت گئے۔
अचानक इनके दरवाजे की घंटी बजी तो दरवाजा मनाहल ने खोला तो देखा कि खाक की वर्दी में एक इंस्पेक्टर खड़ी थी। जी मैडम, क्या हुआ? मेरा नाम रूबी है और यहाँ कोई सादिया नाम की लड़की रहती है क्या? जी जी, पर उसने क्या किया? मुझे उनसे ही कुछ काम है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी जी क्यों नहीं, अंदर आइए ना। कौन है मनाहिल? तुम किससे बात कर रही हो? मम्मी, वो पुलिस वाली आई है। पुलिस? पर क्यों? जी बताइए मैडम। सादिया को बुलाइए। सादिया के बाजू पर चोट के निशान थे। दरअसल ये उस मार के निशान थे जो मनाहल और सुरैया ने उसे मारा था। सादिया को देखते ही इंस्पेक्टर उसके गले लग गई। उस वक्त अचानक रूबी की नजर उसकी चोट पर पड़ी। ये चोट कैसे लगी बहन? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आखिरकार तूने बाबा का ख्वाब पूरा कर दिया। हाँ बहन, वो बाबा चाहते थे ना कि मैं इंस्पेक्टर बनूं, तो लो मैं बन गई इंस्पेक्टर। कितने साल हो गए तुम्हें घर आए। चलो अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चलो मेरे साथ। सादिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो रूबी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। साथ ही घर जाने की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रूबी ने सुरैया की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ आपी ने कहा वो सीढ़ियों से गिरी। अगर चोट की वजह कुछ और होती ना तो आंटी जी मैं इन मामलों में बहुत सख्त हूँ, समझ तो गई होंगी ना आप। जी जी मैं समझ गई। और सुनो बेटा, जितने दिन मर्जी